بہت بڑی مفسدت یہ ہے کہ یہ ساری مفسدتیں، حتیٰ کہ اگر ان بری چیزوں کو نہ بھی دیکھا جائے، صرف ان چیزوں کو دیکھا جائے جو طلب علم سے متعلق ہیں یا جو جائز چیزیں ہیں جن کو دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، تو بعض اوقات ان چیزوں کو بھی اس انداز سے دیکھنا یا ان کو ایسے اوقات میں دیکھنا جو مناسب نہیں تھا، وہ عورت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات وہ خواتین جن کے اوپر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، وہ بعض اوقات ان چیزوں کو ایسے وقت میں سنتی ہیں جو اولاد کا حق تھا، اپنے بچوں کا حق تھا، لیکن وہ بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتی۔ بعض اوقات یوٹیوب پہ حتیٰ کہ درس سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی، جو کہ بچوں کے ساتھ انتہائی غیر مناسب سلوک ہے اور ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاتون کو پتہ ہو کہ میرے لیے ترجیح کی چیز کیا ہے۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین نے تربیت اولاد کو بڑی معمولی چیز سمجھ لیا ہے، اور جبکہ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے، بہت بڑا جھانسا ہے شیطان کا اور بہکاوا ہے۔ وگرنہ تربیت اولاد سے بڑھ کر ایک عورت کے لیے کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے۔ ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کے بعد عورت کی زندگی میں سب سے بڑی انجازات، سب سے بڑی عورت کی زندگی میں کامیابی، ایمان اور تقوی کے بعد وہ صالح، نیک، اچھی پرورش والی اولاد چھوڑ کر جانا ہے۔ کہ عورت اپنے بچوں پر بچوں کی طرف توجہ کرے، ان کی تربیت کرے، اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں اسلام کا خادم بنانے کی کوشش کرے، ان کی آنکھ کے اشارے تک کی اگر کوئی اس میں اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی بھی اصلاح کرے۔ اپنے ہاتھوں کو حرکت کیسے دینی ہے، چلنا پھرنا کیسے ہے، وضاقتہ کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، مسکرانا کیسے ہے، غصے کیسے ہونے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک، ان تمام تر چیزوں میں اولاد کی تربیت کرنا یہ ایک خاتون کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ خواتین نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک بڑا معمولی کام ہے، اور ان کے نزدیک علماء کے دروس سننا اور مدرسے سے الحاق کرنا یا پڑھانے اور دعوت کے لیے گھر سے نکل جانا اور آن لائن دروس دینا، کلاسز کا اہتمام کرنا، ان کے نزدیک تربیت اولاد سے یہ کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے اور اس کا سد باب ہونا ضروری ہے۔